شمع تیری طرف لا لگی رہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ الحمدللہ عز وجل، ہمارا ایک خوبصورت اور منفرد پروگرام اللہ پاک کے پیارے نام یعنی الاسماء الحسنی، اس کے حوالے سے ہم کئی باتیں اپنے پچھلے پروگرام کے اندر بالخصوص رمضان المبارک میں ہمارے جو سلسلے چلتے رہے اس میں کئی نام ہم نے سننے کی سعادت حاصل کی، اور ان کی تشریحات، ان کے ضمن میں جو سبق تھے، علماء کی بیان کردہ باتیں تھیں، وہ ہم نے سنی۔ آج کا جو ہمارا پروگرام ہے اور اس میں جو سب سے پہلے ہم نے اللہ پاک کا نام ذکر کرنا ہے، وہ بڑا ہی خوبصورت اللہ پاک کا نام ہے، وہ ہے الوہاب۔ اور یہ نام بڑا مشہور ہے، عام طور پہ ہمارے یہاں یہ نام عبد الوہاب رکھا بھی جاتا ہے۔ وہاب کا جو معنی ہے وہ ہے کسی چیز کا عطا کرنا، یعنی ہم ایک لفظ سنتے ہیں ہبہ کا، دینا، گفٹ کرنا۔ وہاب کا مطلب ہوتا ہے کہ بہت زیادہ عطا کرنے والا، بہت زیادہ دینے والا۔ اور اس کا ایک منفرد معنی اور ایک تفصیل کے ساتھ جو علماء نے بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ وہاب اس ہستی کو کہتے ہیں کہ جو کسی کو بہت زیادہ دے اور اس دینے میں اس کی کوئی غرض نہ ہو، کوئی عوض وہ نہ چاہتا ہو، تو ایسی ہستی کو یہ وہاب کہا جاتا ہے۔ تو یقیناً اللہ پاک کی ذات وہ ذات ہے کہ جو لوگوں کو عطا کرتی ہے، نہ اس کی اس میں کوئی غرض ہوتی ہے، نہ وہ کسی عوض کا طالب ہوتا ہے، کیونکہ اللہ پاک ان چیزوں سے پاک ہے۔ مخلوق اس کو کچھ عطا کرے ایسا نہیں ہو سکتا، مخلوق سے اس کو کوئی غرض ہو ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے اللہ پاک کی ذات کو وہاب کہا جاتا ہے، یعنی وہ ہستی کہ جو مخلوق کو عطا کرنے والی اور سب سے زیادہ عطا کرنے والی، سب سے زیادہ دینے والی، اور دینے میں کسی طرح کا کوئی عوض نہ ہو، کوئی اس کے اندر لالچ نہ ہو، ایسی ذات کو وہاب کہا جاتا ہے۔ چند خوبصورت باتیں جو علماء نے اس حوالے سے بیان کی ہیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی میں آپ کے سامنے انہیں ذکر کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ پاک نے لفظ اپنا جو نام ہے الوہاب، اسے قرآن پاک میں 3 مقامات پر ذکر کیا ہے، یعنی لفظ جو نام ہے اللہ پاک کا الوہاب، یہ تو 3 جگہ پر ہے۔ البتہ الوہاب کا جو معنی ہے یعنی عطا کرنا، دینا، تو یہ کئی مقام پر آیا ہے، جیسا کہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے یَهْبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهْبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، کہ اللہ پاک جسے چاہتا ہے بچیاں عطا کرتا ہے، اور جسے چاہتا ہے اللہ پاک بچے عطا کرتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے او يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا، اور جس کو چاہتا ہے اللہ پاک لڑکے اور لڑکیاں دونوں کو عطا کرتا ہے، یعنی دونوں کی دونوں اسے عطا فرما دیتا ہے۔ تو عطا کرنے کا جو معنی ہے یہ تو کئی مقامات پر آتا ہے، کئی جگہ پر آتا ہے، لیکن جو وہاب کا لفظ ہے اللہ پاک نے اپنے لیے 3 مقامات پر اس کو ذکر کیا ہے۔ سب سے پہلے سورہ آل عمران کی مشہور آیت ہے کہ جس میں اللہ رب العزت نے علم کے اندر جو لوگ راسخ ہوتے ہیں، پختہ ہوتے ہیں، جن کا علم مضبوط ہوتا ہے، ان کی ایک دعا کو ذکر کیا۔ ارشاد فرمایا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، یعنی جن کو اللہ نے علم کے اندر پختگی عطا کی ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں یوں دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہمارے دلوں کو تو نے جو ہدایت دی اس کے بعد ٹیڑھا نہ کر، اور اپنی طرف سے ہمیں رحمت عطا فرما، بے شک تو ہی عطا فرمانے والا ہے۔ یہ ایک مقام ہے جہاں پر اللہ جل شانہ نے اس بات کو ذکر کیا کہ اہل علم والے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ، تو نے ہمارے دلوں کو ہدایت دی، ہمیں ہدایت دی، اور ہدایت دینے کے بعد تو ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر۔ اور اس کے بعد پھر وہ دعا کرتے ہیں
کہ اے اللہ ہمیں اپنی رحمت عطا فرما، بے شک تو ہی عطا فرمانے والا ہے۔ ایک اور مقام سنتے ہیں، پھر اس کے اوپر گفتگو کرتے ہیں۔ سورہ صاد میں اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ذکر کی، اور کفار جو آپ کے اوپر اعتراضات کرتے تھے ان کے جوابات ذکر کیے، اور وہ یہ چاہتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کیوں نازل ہوتی ہے، کسی اور پر نازل ہوتی۔ تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ ام عندہم خزائن رحمت ربک العزیز الوہاب، کہ کیا ان کے پاس، یعنی یہ جو کہہ رہے ہیں کہ کسی اور پر وحی نازل ہو، کسی اور کو نبی بنایا جاتا، کسی اور کو رسول بنایا جاتا، تو نبوت تو اللہ کی رحمت ہے، وہ جس کو چاہے عطا کرے۔ تو فرمایا کہ کیا ان کے پاس تیرے رب عزیز جو غالب رب ہے، جو عطا فرمانے والا رب ہے، اس کی رحمت کے خزانے کیا ان کے پاس ہے؟ تو ایسا نہیں کہ ان کے پاس ہے، بلکہ تیرا جو رب ہے وہ غالب ہے، وہ عطا کرنے والا ہے، اور اسی کے پاس رحمت کے خزانے ہیں، وہ اپنی رحمت کے خزانوں کا مالک ہے، لہذا وہ جس کو چاہے نبوت عطا کرتا ہے، اور آپ کو خاتم النبیین اللہ پاک نے بنایا ہے۔ پہلی جو آیت ہے اس میں بھی اللہ پاک نے رحمت کا تذکرہ کیا، یعنی جو اہل علم ہیں، علم کے اندر پختہ ہیں، جب وہ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں تو یہ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں اپنی طرف سے رحمت عطا فرما، یعنی وہاب کا تذکرہ رحمت کے ساتھ کیا۔ اور دوسرے مقام پر جب اللہ پاک نے ذکر کیا تو وہاں پر بھی اپنے نام کے ساتھ رحمت کا تذکرہ کیا۔ تو اللہ پاک جو عطا فرماتا ہے وہ اپنی رحمت سے عطا فرماتا ہے، یعنی اس کا عطا فرمانا یہ رحمت ہے۔ اب اس کی عطائیں کیا ہیں، کیا کیا وہ عطا فرماتا ہے؟ تو ہر چیز اللہ پاک عطا فرمانے والا ہے۔ مشہور حدیث مبارکہ ہے، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں کہ نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَاللَّهُ يُعْطِي، کہ اللہ پاک عطا فرماتا ہے اور میں اس کو تقسیم کرتا ہوں۔ یہاں علماء ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چیز کو مقید نہیں کیا، یعنی کنڈیشنل نہیں بنایا کہ اللہ پاک فلاں چیز عطا کرتا ہے فلاں چیز عطا نہیں کرتا، بلکہ فرمایا کہ اللہ پاک عطا فرمانے والا ہے، یعنی ہر چیز اللہ کریم عطا فرماتا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ پاک کی رحمتوں کو، اللہ پاک کی عطاؤں کو مخلوق کے اندر تقسیم فرماتے ہیں، انہی کے در سے، انہی کے واسطے سے ساری کی ساری مخلوق کو اللہ پاک کی رحمتیں یہ ملتی ہیں۔ تو رحمت کا ایک خاص تعلق ہے عطا کرنے سے۔ اب بندے کے اعتبار سے دیکھیں، ہم مخلوق کے اعتبار سے دیکھیں تو جب ہم کسی کو عطا کرتے ہیں تو اس میں بھی رحمت و شفقت ہوتی ہے۔ ایک ہوتا ہے کسی کو اجرت دینا، کسی کو تنخواہ دینا، جو اس نے کام کیا ہے اس کے اوپر اس کو مزدوری دینا، تو وہاں تو بندہ ایک کام کے بدلے اس کو کچھ دے رہا ہوتا ہے، لیکن بعض اوقات بندہ اللہ پاک کی رضا حاصل کرنے کے لیے، خوشی کے لیے کسی کو کچھ دیتا ہے۔ جب اس مقام پہ بندہ کسی کو کچھ دیتا ہے تو وہاں اس کے دل کے اندر شفقت و رحمت اس کے لیے پیدا ہوتی ہے، اس لیے وہ اس کو دے رہا ہوتا ہے۔ یعنی اگر رحمت نہ ہو، شفقت نہ ہو، مہربانی نہ ہو تو پھر وہ دوسرے کو دیتا نہیں ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ پاک کا عطا کرنا یہ اس کی رحمت کے ساتھ ہوتا ہے، وہ اپنی رحمت بندوں کو عطا کرتا ہے، اور مخلوق میں جو بھی کسی کو کچھ ملتا ہے تو وہ اس کی رحمت کے سبب ملتا ہے۔ دوسری بات علماء نے یہاں پر بڑی خوبصورت ارشاد فرمائی کہ جب اللہ پاک نے یہ ارشاد فرمایا کہ ام عندہم خزائن رحمت ربک العزیز الوہاب، کہ کیا ان کے پاس تیرے رب عزیز وہاب کے خزانے ہیں، یعنی تیرا وہ رب کہ جو عزیز ہے، جو عطا کرنے والا ہے، اس کے خزانے ان کے پاس ہیں؟ نہیں، اسی کے پاس ہیں، وہ عطا کرتا ہے۔ یہاں وہاب کے نام کے ساتھ اللہ پاک نے عزیز کا نام ذکر کیا، اور عزیز کے حوالے سے ہم پیچھے گفتگو کر چکے ہیں، اس نام پر ہم بحث کر چکے ہیں، باتیں سن چکے ہیں کہ عزیز اس ہستی کو کہتے ہیں کہ جو اپنی مخلوق کے اوپر غالب ہوتا ہے۔ اب اس کا معنی یہ بنے گا کہ اللہ پاک جو مخلوق کو عطا کر رہا ہے، اس کی رحمت کے جو خزانے تقسیم ہو رہے ہیں، تو وہ مجبور نہیں ہے کہ وہ کسی کو مجبور ہو کر عطا کرے، اس کے اوپر کسی کا جبر ہو، ایسا نہیں،
بلکہ اللہ پاک عطا فرمانے والا ہے، اپنی رحمت سے عطا فرمانے والا ہے، اس کے اوپر کوئی زور و جبر نہیں، وہ سب کے اوپر غالب ہے، اسی کا غلبہ سب کے اوپر ہے، تو وہ عطا فرماتا ہے تو اپنی رحمت سے عطا فرماتا ہے۔ اور جب وہ کسی کو عطا فرماتا ہے، جب وہ کسی کو دیتا ہے، تو کیا خوبصورت بات ارشاد فرمائی کہ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا، کہ جب تیرا رب کسی کو عطا کرے تو تیرے رب کی عطا میں کسی کی کوئی رکاوٹ نہیں ہے، جس کو وہ دینا چاہے وہ عطا فرماتا ہے۔ کیا عطا فرماتا ہے؟ تیسرے مقام پر اللہ پاک نے حضرت سلیمان علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کا ذکر کیا۔ یہ بھی سلیمان علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اے میرے رب، مجھے ایسی سلطنت عطا کر کہ میرے بعد کسی کو ایسی سلطنت سزاوار نہ ہو، یعنی کسی دوسرے کو ایسی سلطنت، ایسی حکومت، ایسی بادشاہی نہ ملے جیسی بادشاہی تو مجھے عطا کر، بے شک تو ہی عطا فرمانے والا ہے، تو ہی دینے والا ہے، تو ہی بخشش کرنے والا ہے۔ تو اللہ پاک نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی اس دعا کو قبول فرمایا اور انہیں ایسی بادشاہی عطا کی کہ ان کے بعد کسی دوسرے کو ظاہر کے اعتبار سے ایسی بادشاہی نہیں ملی، کہ جنات بھی ان کے لشکر کے اندر موجود تھے، پرندے بھی ان کے لشکر کے اندر موجود تھے، انسان بھی موجود تھے، ہوا بھی ان کے تابع تھی۔ اللہ پاک نے یہ مقام اور مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو عطا کیا، اور انہوں نے اللہ پاک کی بارگاہ میں جب اس مقام کی اور اس دولت کی تمنا کی، دعا کی، تو اس کے لیے بھی یہی اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ انک انت الوہاب، اے میرے رب تو ہی عطا فرمانے والا ہے، یعنی اگر تو یہ دینا چاہے تو تیری دینے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، صحیح بخاری شریف میں ہے کہ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کے وقت صحابہ کرام علیہم رضوان سے ارشاد فرمایا کہ کل رات مجھ پر عفریت نے حملہ کیا، وہ میرے پیچھے پڑا، یعنی ایک جن نے پیچھے پڑا وہ کہ نماز کے اندر خلل ڈالے، تو میں نے اس کو پکڑ کے ستون سے باندھ دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مسجد کا جو ستون تھا، پلر تھا، اس سے باندھ دیا اور فرمایا کہ میں چاہتا تو اس کو اسی طرح باندھے رکھتا یہاں تک کہ جب صبح ہوتی تو تم اسے دیکھتے، لیکن پھر مجھے میرے بھائی سلیمان علیہ السلام کی دعا یاد آئی کہ اے میرے رب، مجھے ایسی سلطنت، ایسی بادشاہی، ایسی حکومت عطا کر کہ میرے بعد کسی دوسرے کو ایسی بادشاہی اور ایسی حکومت نہ ملی ہو۔ تو ان کی بادشاہی کے اندر جنات بھی موجود تھے، تو انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کی تھی۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سلطنت کا، اپنی بادشاہی کا اسی انداز میں ذکر کرتے، اسی انداز میں اظہار فرماتے، تو سلیمان علیہ السلام کی اس دعا کا بظاہر اثر ہمارے سامنے ظاہر نہ ہوتا، اگرچہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سلطنت، آپ کی بادشاہی، آپ کی حکومت یہ سلیمان علیہ السلام سے کئی گنا بڑھ کر تھی اور اس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی مخلوق میں سب سے اعلیٰ و عرفہ بنایا اور ساری کائنات کے اندر تصرف اللہ پاک نے آپ کو عطا کیا، یعنی آپ کو طاقت دی کہ آپ جو چاہے کر سکتے ہیں۔ لیکن چونکہ ظاہر کے اعتبار سے یہ جنات کو جو تابع کیا گیا تھا وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے کیا گیا تھا، اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جن کو کھول دیا، ورنہ آپ علیہ السلام چاہتے تو وہ اس ستون سے بندھا رہتا۔ تو سلیمان علیہ السلام نے اتنی بڑی چیز اللہ پاک سے مانگی اور اللہ پاک نے ان کو یہ چیز عطا کی، لیکن کیا اللہ پاک سے فقط یہی مانگنا چاہیے، یعنی بڑی بڑی چیزیں مانگنا چاہیے؟ تو ایسا نہیں۔ سیدنا موسیٰ علی نبینا و علیہ السلام نے اللہ پاک کی بارگاہ میں یہ عرض کی تھی کہ یا اللہ، بعض اوقات چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں تو مجھے حیا سی محسوس ہوتی ہے کہ کیا میں تیری بارگاہ میں اس چیز کو طلب کروں؟ تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ تجھے اگر ہانڈی کا نمک بھی مانگنا ہو تو مجھ سے مانگ، یعنی بڑی ہو یا چھوٹی چیز ہو، ہر ایک اللہ پاک سے طلب کرنی چاہیے، اللہ پاک سے مانگنی چاہیے کہ وہ ہر چیز عطا فرمانے والا ہے۔ یہاں پر یہ بات ذہن نشین رہے کہ ایک تو اللہ پاک کا عطا فرمانا اس کی رحمت کے ساتھ ہے، دوسرا اللہ کریم کا جو عطا فرمانا ہے، ہم اگر قرآن پاک کے اندر غور کریں تو بالخصوص جو اولاد کا عطا کرنا ہے،
اللہ پاک نے جگہ جگہ انبیاء کرام علیہم السلام کی جو دعا ذکر کی ہے تو وہاں پر یہی لفظ مذکور ہوا ہے، وہاں پر یہی لفظ ذکر کیا گیا ہے کہ انہوں نے اللہ پاک کی بارگاہ میں یوں دعا کی، جیسے حضرت سیدنا زکریا علی نبینا و علیہ السلام جب انہوں نے حضرت سیدہ مریم رضی اللہ تعالی عنہا کی پرورش کی، ان کی کفالت کی، اور جب وہ ان کے محراب کے اندر جاتے تو وہاں پر بے موسم کے پھل موجود ہوتے تھے، انہوں نے اللہ کی رحمت کے نزول کو دیکھا کہ وہاں اللہ کی رحمت نازل ہو رہی ہے، تو اس مقام پر ہنالک دعا زکریا ربا، وہاں زکریا علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی۔ کیا دعا کی؟ قال رب هب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، کہ انہوں نے یہ عرض کی کہ اے میرے رب مجھے عطا کر، حب لی مجھے عطا کر اپنی جانب سے ستھری اولاد، انک سمیع الدعاء، کہ تو ہی دعاؤں کو سننے والا ہے۔ یعنی جب انہوں نے اللہ پاک کی رحمت کو ملاحظہ کیا کہ اس مقام پر اللہ کریم کی رحمتیں نازل ہو رہی ہیں، تو انہوں نے اللہ پاک کی بارگاہ میں ایک تو اولاد کی دعا کی، پھر اس کے بعد اس کے لیے جو لفظ استعمال کیا وہ ربی حبلی، کہ اے میرے رب مجھے عطا فرما، ربی اعطنینی، کہ اے میرے رب مجھے عطا کر۔ اس کے لیے اعطا کا لفظ استعمال نہیں کیا بلکہ ربی حبلی، اے میرے رب مجھے عطا کر۔ اسی طرح حضرت سیدنا ابراہیم علی نبینا و علیہ السلام، جب ان کو اللہ پاک نے حضرت سیدنا اسماعیل علی نبینا و علیہ السلام کی صورت میں اولاد عطا کی، کیونکہ آپ کی عمر بھی بہت بڑی ہو چکی تھی اور آپ کے یہاں اولاد نہیں تھی، پھر بڑی عمر کے اندر آپ کو اور آپ کی اہلیہ کو حضرت سیدہ حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پہلے حضرت اسماعیل علی نبینا و علیہ السلام کی ولادت ہوئی، پھر اس کے بعد حضرت سیدنا اسحاق علی نبینا و علیہ السلام حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن سے پیدا ہوئے۔ یہ دونوں بچے اللہ پاک نے آپ کو عطا کیے، اور یہ دونوں کے دونوں اللہ پاک کے جلیل القدر نبی بنے، یعنی نبی تھے ہمیشہ سے، اللہ پاک نے ان کو نبوت عطا کی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ظاہر ہے کہ جب اپنے ان بیٹوں کو دیکھتے تھے تو ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی تھیں، تو انہوں نے اللہ پاک کی بارگاہ میں جس طرح شکر کیا، جو حمد کی، اس کا تذکرہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے سورہ ابراہیم میں کہ آپ دعا کرتے ہیں الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، یعنی اس رب العزت کے لیے تعریف ہے، اس کی حمد ہے کہ جس نے بڑھاپے میں، بڑی عمر میں مجھے اسماعیل اور اسحاق عطا کیے۔ یعنی یہاں پر بھی یہ وہاب ہی کا ایک لفظ ہے جو ابراہیم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں۔ اسی پر علماء نے یہ ارشاد فرمایا کہ جب اللہ پاک کی عطا ہو تو اس وقت بندے کو چاہیے کہ وہ اللہ کی حمد کرے۔ ابراہیم علی نبینا و علیہ السلام نے ہمیں یہ سبق بیان کیا اپنے انداز سے، اپنے فعل سے، اپنے قول سے، کہ جب اللہ پاک کوئی چیز اسے عطا کرے تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ رب العزت کی حمد کرے۔ تو انہوں نے اللہ پاک کی حمد کی، شکر ادا کیا کہ تو نے مجھے بڑھاپے میں بھی ایسے دو بیٹے عطا کیے۔ ایک اور بات اس مقام پر علماء نے یہ ذکر کی کہ اولاد کے حوالے سے بالخصوص اللہ پاک اس لفظ کو ذکر فرماتا ہے کہ یَهْبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهْبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، کہ اللہ ہی ہے کہ جو جس کو چاہتا ہے بچیاں عطا کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے بچے عطا کرتا ہے۔ یہاں بھی خوبصورت بات علماء نے ارشاد فرمائی کہ اللہ پاک نے اس مقام پر پہلے بیٹیوں کا ذکر کیا ہے کہ وہ جس کو چاہتا ہے بیٹیاں عطا کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے بیٹے عطا کرتا ہے۔ یعنی بعض لوگ کہ جو اس زمانے میں، جاہلیت کے زمانے کے اندر بیٹیوں کی پیدائش کو برا سمجھتے تھے، اللہ پاک نے ان کا رد کیا۔ اللہ پاک نے ان کے جو مذموم عقائد و نظریات تھے اس پر قدغن لگائی کہ یہ جو بیٹیوں کا عطا کرنا ہے، بیٹیوں کا دینا ہے، یہ اللہ پاک کی طرف سے ہے، وہ جس کو چاہتا ہے اور اولاد نرینہ عطا کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے اس کو بیٹیاں عطا کرتا ہے، اور پہلے فرمایا کہ بیٹیاں جس کو چاہتا ہے وہ عطا کرتا ہے، پھر اس کے بعد بیٹوں کا اللہ پاک نے تذکرہ کیا۔ تو لوگ جو عورتوں کے اوپر، اپنی بیویوں کے اوپر یا اپنے گھر کی عورت کے اوپر اس طرح کا تان کرتے ہیں کہ اس کے یہاں بیٹیاں ہی بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں، تو گویا کہ وہ اللہ پاک پر ایک طرح سے اعتراض کرنے والے ہوتے ہیں کہ عطا کرنے والی ذات یہ اللہ پاک کی ہے، کسی اور کی نہیں ہے۔ حقیقی طور پر
کوئی بھی چیز جو عطا کرنے والا ہے وہ اللہ پاک ہے، اس کے عطا کے بغیر کوئی چیز بھی عطا نہیں ہو سکتی۔ اب میں نے مسلسل آپ کے سامنے یہ جو وہاب کا معنی ہے وہ بیان کیا کہ وہ ہستی کہ جو سب سے زیادہ عطا کرنے والی ہے، جب عطا کرے تو اس میں کوئی رکاوٹ ڈالنے والا نہیں ہوتا، جب عطا کرتی ہے تو کوئی عوض وہ نہیں چاہتی، جب عطا کرتی ہے تو اسے کسی طرح کی کوئی غرض، کوئی لالچ نہیں ہوتی۔ لیکن اللہ پاک اپنی مخلوق کو یہ طاقت اور قدرت عطا کرتا ہے کہ وہ جس کو جو چاہیں عطا کر سکتے ہیں۔ ایک مثال یہاں پر اسی لفظ کی ملاحظہ کریں کہ حضرت سیدتنا مریم رضی اللہ تعالی عنہا جب آپ تنہائی کے اندر عبادت کرتی تھی تو ایک مرتبہ حضرت سیدنا جبریل علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام یہ انسانی شکل کے اندر ان کے سامنے ظاہر ہوئے۔ سورہ مریم کے دوسرے رکوع سے یہ واقعہ شروع ہوتا ہے کہ فتمثل لها بشرا سویا، آپ ایک کامل انسان کی صورت میں حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے سامنے تنہائی کے اندر ظاہر ہوئے۔ اب وہ پاک دامن خاتون تھی، پاک دامن خاتون تھی، با حیا شرم والی خاتون تھی، تو انہوں نے حضرت جبریل امین سے یوں کہا، قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، کہ میں رحمان کی پناہ تجھ سے طلب کرتی ہوں اگر تو ڈرنے والا ہے، یعنی متقی شخص سے، پرہیزگار ہے، تو پھر میں رحمان کی پناہ مانگتی ہوں، اللہ کی پناہ مانگتی ہوں کہ میں تجھ سے محفوظ رہوں، تجھ سے بچ کر رہوں، کیونکہ وہ انسانی شکل کے اندر تھے تو ان کو یہ اندیشہ اور خوف پیدا ہوا۔ جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام نے جو الفاظ ان کے سامنے کہے اور ان کو بیان فرمائے، اللہ پاک قرآن پاک میں ان الفاظ کو ارشاد فرماتا ہے کہ جبریل امین نے حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا، انا رسول ربک، میں تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں، لِأَهْبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، تاکہ میں تجھے پاکیزہ اور ستھرا بچہ دوں، عطا کروں، لِأَهْبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا۔ حضرت سیدنا جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام نے یہاں بیٹے کو عطا کرنے کی نسبت اپنی طرف کی۔ قرآن پاک میں جگہ بجگہ آپ سنتے ہوئے آئے کہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ وہ جس کو چاہے بیٹیاں عطا کرتا ہے، وہ جس کو چاہے بیٹے عطا کرتا ہے۔ انبیاء کرام علیہم السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے رہے کہ تو ہمیں اولاد عطا کر، اور جب اولاد عطا ہوئی تو اس پر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ لیکن اس مقام پر دیکھیے کہ سیدنا جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام جو اللہ کے فرشتے ہیں، معصوم فرشتے ہیں، فرشتوں کے سردار ہیں، قرآن پاک میں اللہ پاک فرشتوں کے بارے میں فرماتا ہے کہ یفعلون ما یؤمرون، کہ وہ وہی کرتے ہیں جس کا حکم ان کا رب ان کو دیتا ہے، اس سے ہٹ کے کچھ کرتے ہی نہیں ہیں، وہ کچھ بولتے ہی نہیں ہیں، صرف وہی بولیں گے، وہی بات کریں گے، وہی کام کریں گے جس کا ان کے رب نے ان کو حکم دیا ہوگا۔ اب جبریل امین علیہ السلام سیدتنا مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے سامنے اس بات کو بیان کر رہے ہیں کہ تمہیں جو بیٹا عطا کروں گا، تمہیں جو اولاد ستھری عطا کروں گا، وہ میں عطا کروں گا، لِأَهْبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، میں تمہیں ستھری اولاد دینے والا ہوں۔ تو یہاں اولاد دینے کی نسبت سیدنا جبریل امین علیہ السلام نے اپنی طرف کی۔ تو اگر کوئی بندہ سلیم الطبع ہو، سمجھنے والا ہو، تو بخوبی سمجھ سکتا ہے کہ بعض اوقات جو دینے کی نسبت کی جاتی ہے وہ کی تو کسی اور کی طرف جاتی ہے، لیکن حقیقتاً ہر چیز دینے والی ذات اللہ کی ہوتی ہے۔ یعنی جب جبریل امین نے یہ کہا کہ میں آپ کو اولاد دینے والا ہوں، تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ پاک کے حکم سے، اس کی عطا سے میں آپ کو عطا کرنے والا ہوں۔ یعنی اگرچہ لفظوں میں اس کو ذکر نہیں کیا کہ اللہ کی عطا سے میں آپ کو عطا کروں گا، بلکہ فقط اتنا کہا کہ میں آپ کو ستھری اولاد دوں گا، لیکن ہر مومن، ہر مسلمان اس بات کو جانتا ہے کہ حقیقی طور پر اولاد کا عطا کرنے والا وہ اللہ تبارک و تعالی ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ لہذا اگر کوئی اللہ کے کسی ولی سے کہتا ہے کہ آپ مجھے اولاد عطا کریں، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں میری سفارش کریں، اللہ پاک کی بارگاہ میں میرے لیے دعا کریں کہ آپ وسیلہ بنیں اور اللہ پاک آپ کی برکت سے مجھے اولاد عطا فرمائے۔ تو اس طرح کہنے میں کوئی حرج نہیں ہوتا۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے اس نام کی برکتیں عطا فرمائے، اور اس نام کے ساتھ جو متصل باتیں ہیں
یعنی اپنی رحمت عطا فرمائے اور ہمیں اس پر اپنا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم پیچھے سنتے آئے ہیں کہ اللہ پاک کے ہر نام کے کچھ تقاضے ہیں، یعنی کوئی بھی نام ہوگا تو اس نام کے مطابق عمل کرنا یہ بندے کے لیے ممکن ہوتا ہے۔ یعنی بہت سارے نام تو وہ ہیں کہ جو اللہ کے ساتھ خاص ہیں، لیکن بہت سارے نام کے کچھ تقاضے ہیں کہ بندہ ان پر عمل کرے۔ الوہاب کا تقاضا علماء نے یہ بیان کیا کہ بندہ اپنی حاجتیں، بندہ اپنی غرض، اپنی دعاؤں کے بارے میں اللہ پاک کی بارگاہ میں بار بار عرض کرتا رہے، اللہ سے مانگتا رہے، ہر چھوٹی بڑی چیز اللہ پاک سے مانگے تو اللہ پاک اسے عطا فرمائے گا۔ یہ الوہاب کا تقاضا ہے۔ دوسرا، علماء نے یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک کی جو صفت ہے عطا فرمانے والی، تو بندوں کو بھی اللہ پاک نے یہ صفت عطا کی ہے کہ وہ دوسروں کو عطا کریں، دوسروں کو دیں، اور دیتے ہوئے ہر ممکن ان کی کوشش یہ ہو کہ اس میں کسی طرح کی کوئی غرض نہ ہو، دنیاوی غرض نہ ہو، اور کوئی اس کے اندر لالچ نہ ہو۔ ہاں، آخرت کی غرض ہے، اللہ پاک کی رضا چاہیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی چاہیے، تو اس میں حرج نہیں ہے۔ دنیا کی کوئی غرض، دنیا کی کوئی لالچ نہ رکھے، جب کسی کو دے تو اس نیت کے ساتھ دے کہ میں اللہ پاک کو راضی کرنے کے لیے اس کو دے رہا ہوں۔ تو یہ الوہاب جو اللہ پاک کا مقدس اور پیارا نام ہے، اس کے تقاضوں پر عمل کرنا ہوگا۔ رب العزت جل وعلا ہم سب کو اخلاص کی نعمت عطا فرمائے اور ہمیں بھی مخلوق کی مدد کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مانند شمع تیری طرف لو لگی